تمام عالم اسلام کو ماہ ربیع الاول شریف کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین اس مبارک چاند کے صدقے آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ والوں، آج وہ عظیم و شان دن آ گیا ہے جس کا پورا عالم اسلام شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج پہلی تاریخ ہے، چاند رات ہے ربیع الاول کی۔ یہ پورا مہینہ ہی نور والا ہے، یہ پورا مہینہ ہی عظمت والا ہے، یہ پورا مہینہ ہی برکت والا ہے۔ اور جو بندہ بھی اس نور والے مہینے میں، ربیع الاول شریف کے مہینے میں اور چاند رات کے دن، آج چاند رات کو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں۔ آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا محمد جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، یہ وہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبوس کیا اور کفر کا کمر توڑ دی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ان خاص اعمال اور ورد و وظائف کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج کی وہ چاند رات ہے، آج وہ مبارک رات ہے جس رات فرشتے بھی آسمان پر جشن منا رہے ہیں اور زمین پر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دھوم مچا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہے۔ جس طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، اسی طرح سے ربیع الاول شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں صاحب قرآن کو اللہ پاک نے ہمارے درمیان معبوس کیا اور قرآن نے فرمایا ہم نے تم میں سے ہی نبی بنا کر بھیجا اور تم پر احسان کر دیا۔ تو اللہ والوں، آج کی اس مبارک گھڑیوں کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا غفلت کے اندر۔ آج آپ لوگوں نے ان خاص اعمال اور ورد و وظائف کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رزق تو آپ کو ملے گا ہی، کامیابیاں تو آپ کو ملے گی ہی، اللہ پاک آسانیاں بھی عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت، عزت بھی عطا کرے گا۔ ہمیشہ کی کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ربیع الاول شریف کا چاند کو دیکھ کر آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ بہت شان والا مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے، ان میں نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت، رحمت اور برکت ایسی ہے کہ دلوں کو سکون اور روح کو راحت ملتی ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت مبارکہ اس ماہ میں ہوئی۔ یہ دن انسانیت کی تاریخ کا سب سے روشن دن ہے۔ اس مہینے کو ربیع الاول اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہار کا مہینہ ہے، اور در حقیقت اس کا جو نام ہے وہ اس کے اصل مفہوم پر ہی دلالت کرتا ہے، کیونکہ جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک گمراہی نے ہر طرف اپنے سائے ڈال رکھے تھے، ظلمت اور جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، تب اس ماہ میں رحمت للعالمین کی ولادت باسعادت ہوئی اور گویا دنیا کی حقیقی بہار آ گئی۔ ربیع الاول کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اس میں اللہ کے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد نے کفر کے اندھیروں کو مٹایا، ایمان کی روشنی کو عام کیا، انسانیت کو غلامی سے نجات دی اور دنیا کو حقیقی سکون اور امن کا پیغام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ایمان والوں کے لیے خوشی اور سرور اور شکر گزاری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ محض ولادت مصطفیٰ کا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بھی مہینہ ہے۔ ہجرت مدینہ کی برکت سے اسلام کو طاقت ملی اور دین کی بنیادیں مضبوط ہوئی۔ گویا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑے انعامات عطا فرمائے، ایک ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا دین کی تقویت۔ ربیع الاول کے دن رات ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود سلام اور شکرانے کی جذبات میں گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ دن اس ذات کے ذکر کے ہیں جن کے دم سے کائنات بنی، جن کی وجہ سے کائنات بنی، جو وجہ کائنات ہے قرآن، اور ہدایت بھی ہمیں ان کی ہی وجہ سے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔
اس माह में रहमत का नुज़ूल सबसे ज्यादा होता है और बंदे की दुआएं कबूल की जाती हैं और रब सबसे ज्यादा अपने बंदों के करीब होता है। रबीउल अव्वल की एक और फजीलत ये भी है कि ये महीना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज़ा करने का महीना है। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में मिलाद शरीफ की महफिल सजाते हैं, जिक्र दुरूद की मजालिस लगाते हैं और नात व सलाम की महफिल के जरिए दिलों को मोहब्बत रसूल से मुनव्वर करते हैं। जब बंदा दिल से दुरूद शरीफ पढ़ता है और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर भेजता है, जैसा कि सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में आया, तो अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। एक साहिल ने सवाल किया कि क्या हमारा दुरूद नबी पाक को फायदा देता है? तो जवाब दिया बुजुर्ग ने कि नहीं, हमारा जो दुरूद है वो नबी पाक को फायदा देता हो या ना देता हो, लेकिन जब हम लोग नबी पाक पे दुरूद भेजते हैं तो बदले में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर 10 रहमतें नाजिल करता है और जब वो बदले में हम पर दुरूद भेजता है तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। इस महीने का पैगाम यही है कि हम अपनी जिंदगियों को सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक ढालें। अगर वाकई हम हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद पर खुश हैं तो हमें उनकी सुन्नतों को अपनाना चाहिए, उनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए और अपने दिलों को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज करना चाहिए। मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि हम सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अमल से भी हुजूर की इताअत करें। रबीउल अव्वल की हकीकत ये है कि ये दिलों को नूर अता करने वाला, रूहों को ताजगी देने वाला और जिंदगियों को ईमान से भरने वाला महीना है। जो शख्स इस महीने में जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद सलाम और शुक्रानी की कसरत करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, दिल को सुकून देते हैं और रिस्क में बरकत अता करते हैं। उलमा फरमाते हैं रबीउल अव्वल की रातें बहुत खास हैं। जो बंदा इन रातों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है उसका शुमार अल्लाह के खास बंदों में होता है। ये महीना बंदे को अपने रब से करीब करता है और उसके दिल को नूरानी बना देता है, नूर वाला बना देता है। अल्लाह ताला ने इस महीने को खैर व बरकत का महीना बनाया। इसकी सबसे बड़ी फजीलत यही है कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह में तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद से बढ़कर कोई खुशी नहीं और इसी खुशी का इजहार करना ही इस माह की सबसे बड़ी सआदत है। यूं कहा जा सकता है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना बहार का महीना है, क्योंकि रबी का मतलब जो है वो बहार के हैं और अव्वल का मतलब जो है वो पहली बहार जो कयामत तक बाकी रहेगी। वो रोशनी है जो कभी मद्दम नहीं होगी, वो नूर है, वो खुशबू है जो ईमान वालों के दिलों को हमेशा मुअत्तर रखेगा। इस महीने की बरकत सिर्फ उसी को मिलती है जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जज्बात के साथ और इस महीने का इस्तेकबाल करता है, इस महीने का एहतराम करता है, अपने माँ बाप की खिदमत करता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने का इनेकाद करता है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने कौन सा खास अमल पढ़ना है और आपने ये अमल रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आते ही पढ़ना है। चंद खुसूसियात और फजीलतें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। मैंने कुछ किताबें खंगाली जिनके अंदर मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुतालिक जो भी कुछ मिला मैंने वो सब कुछ आपके आगे समाअत कर दिया, आपको सुना दिया। अब अल्लाह वालों, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा, यूं तो आप लोग हर महीने ही कोशिश करते हैं रब को राजी करने की, नमाजें पढ़ने की, लेकिन इस महीने के अंदर कोशिश करें कि आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलखुसूस राजी हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से कुछ भी मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कभी दुआ को रद्द नहीं करता। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। वजीफा किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से अमाल करने हैं, तरतीब क्या होगी, हर एक बात बच्चों की तरह समझाऊंगा। क्योंकि रबीउल अव्वल का चांद ये सिर्फ साल में एक बार नजर आता है। तो अल्लाह वालों, आज वही चांद रात है, वही खूबसूरत चांद रात है जिस चांद रात का तमाम आलम इस्लाम बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा था। अब अल्लाह वालों, पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि इस पुरनूर दुआ में, इस रूहानियत वाली दुआ में शामिल हो और आप लोग आमीन जरूर बोलें। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है,
تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، تجھے میرے مولا اس بابرکت مہینے کا واسطہ، نبی پاک کی ولادت کا واسطہ، ربیع الاول شریف کے مہینے کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے مولا رمضان المبارک کا مہینہ تو تمام مہینوں کا سردار ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ میرے مولا یہ تو مہینہ اتنا پرنور ہے، اس مہینے کے اندر تو صاحب قرآن کی ولادت ہوئی، یعنی جن پر قرآن نازل ہوا وہ سردار اس ماہ مبارک کے اندر تشریف لے کر آئے۔ میرے مولا ہمارے نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دے، ہمیں سیرت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نبی پاک کی سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے ہم لوگوں کو اپنے ملک کے لیے ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین اور غزہ میں مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ والوں ایک بات تو دیکھیں سمجھنے والی ہے، آپ لوگ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں،
جب بھی آپ کے ملک میں آپ کو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا پھر مسجدوں میں اعلانات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جب آپ کو خبر ملے کہ ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہو گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، تو فوری طور پر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یا تو چاند کو آپ لوگ پہلے دیکھ لیں، چاند کا دیدار آپ لوگ کر لیں، جب چاند کا دیدار آپ لوگ کر لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ افضل طریقہ یہی ہے کہ چاند کا دیدار کریں اور 3 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں، اور جو چاند کی دعا ہے وہ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ آپ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے، یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔
جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے. انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی. گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی. اللہ والوں، اس میں مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت نرمی پیدا ہوتی ہے. اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے. نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو. وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں. کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے. رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے. جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں. آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں. یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں. فرشتوں جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے. تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے. جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا. ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے. وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے. کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ایک بار ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دو بار ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے. اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا. 100 بار پڑھنا ہے لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا. یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں. اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب چوتھے نمبر پہ جو آج کا آخری عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، بہت ہی اللہ پاک کا خاص نام ہے یا مجیبو. آپ نے پہلے بھی بہت بار ان ناموں کے وظائف پڑھے ہوں گے. اللہ والوں یہ وظائف اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب آپ لوگ سخت مشکل میں ہو، سخت آزمائش میں ہو، یعنی جب آپ کے دل کے اندر جب آپ کو یوں محسوس ہو کہ میں بالکل تنہا ہوں، میرے اوپر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، مجھ پر آزمائش ہی آزمائش ہے. اس وقت اللہ والوں یا مجیبو کا ورد کرنا ہمیں یقین کریں بہت فائدہ دیتا ہے. کبھی دل کے اندر کوئی ایسی خواہش دبی ہوئی ہو نا جسے آپ لوگ برسوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی تمنا جو آپ کے آنسو بن بن کے بکھر رہے ہیں، آپ لوگ مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آج آپ لوگوں نے یا مجیبو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے. آج یہ ایک ایسا خاص آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں یا مجیبو کا، یعنی کہ اے دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات، یعنی اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کے معنی ہوتے ہیں
ویسے ایک نام کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میں اس کے معنی کے مطابق پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ والے جو فرما رہے ہیں تو میں اس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے معنی آپ کو اور بھی مل جائیں گے، کہیں ایسا نہیں بولیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے معنی یہ بھی ہیں، ورنہ آپ لوگ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں، اس لغت کی کتاب میں یا مجیبو کے آپ لوگوں کو کم سے کم 33 سے 36 معنی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ انوار اللغت میں جائیں گے تو اس کے اندر تھوڑے اور زیادہ ہیں، اس لیے آپ لوگ چیک کر لیں۔ اس کی جو معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، یہ وہ عظیم و شان دروازہ ہے جو بندے کی صدا سن کر عرش تک جواب پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس نام کی پکار سے اللہ پاک نے ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، ایک آسمان میں دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ یہ بھی ہے جو کہ یا مجیبو پڑھنے سے کھلتا ہے، اس پہ دستک ہوتی ہے تو اللہ والوں جب آپ لوگ صدا لگائیں گے تو وہ کھل جائے گا دروازہ۔ پڑھنا کتنی بار ہے اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا، یا مجیبو ایک بار ہو گیا، یا مجیبو 2 بار ہو گیا، یا مجیبو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا مجیبو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائم صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا مجیبو پڑھیں گے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے عمل کر لیا، آپ لوگوں نے وظیفہ کر لیا، اب اللہ والوں اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ یقین کریں یہ ہم سب کے لیے بہار لے کر آتا ہے، یہ ہم سب کے لیے نیکیوں کا، خوشیوں کا، انعامات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اب دعا کھل ڈل کے مانگے، دعا اتنی زیادہ کھل کے مانگے جس طریقے سے میں نے دعا مانگی، بار بار ایک ہی چیز کو مانگتے رہیں۔ جب کوئی بچہ ضد کرتا ہے نا تو ماں بھی وہ چیز دلا ہی دیتی ہے، وہ کھلونا دلا ہی دیتی ہے، وہ تو رب ہے۔ جب اس رب سے ہم لوگ ضد کریں گے تو گویا سوچیں کہ رب ہمیں کتنا نوازے گا۔ بہت سے تو میرے ایسے سبسکرائبرز ہیں، میرے دیکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دعا میں 2 بار گناہ معاف کرنے کا کہا تھا۔ ارے بھائی 2 کیا 10 بار کہیں جب بھی کم ہے، گناہ معاف ہو جائے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ آپ تمام مسلمان بھائیوں کو ربیع الاول شریف کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کو اس چاند کے صدقے بے شمار کی کامیابی عطا کرے، آپ کے سارے قرض ختم ہو جائیں، میری بہنوں کے لیے بہترین رشتے ہو جائیں، رشتوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، کاروباروں کی جتنی بندشیں ہیں سب ٹوٹ جائیں۔ اللہ پاک آپ کے رزق کو بھی کھول دے، آپ کے لیے آسانی بھی کر دے۔ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی عطا فرما، جن کا دل کرتا ہے عمرہ کرنے کا، میرا اللہ پاک ان کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔